السلام علیکم دوستو خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں گزشتہ 2 اشروں سے نوجوان بالخصوص بچیاں خود کو موت کے منہ میں جھونک رہی ہیں۔ 2007 اور 2011 کے درمیان 300 افراد نے خود کو ہلاک کیا، جبکہ 2013 اور 2019 کے بیچ 176 کیس رپورٹ ہوئے، جو 4.5 لاکھ کی آبادی میں بڑی تعداد ہے۔ سماجی وجوہات اور ناقص رپورٹنگ کی بدولت خاطر خواہ تعداد میں کیس رپورٹ نہیں ہوتے۔ خودکشی کرنے والے افراد میں سے اکثریت یعنی 82% کی عمر 15 سے 30 سال کے درمیان ہے۔ 58% خواتین نے اپنی جان لے لی، جن میں 55% شادی شدہ تھی۔ مجموعی طور پر 36% متاثرہ افراد نے دریا چترال میں ڈوب کر اپنی جان لے لی، جن میں اکثریت یعنی 77% خواتین شامل ہیں۔ 28% متاثرہ افراد نے خود کو گولی سے اڑا دیا، جن میں 85% شرح لڑکوں کی ہیں۔ مرنے والوں میں سے باقی نے زہر کھا کر یا پھر گلے میں پندا ڈال کر خود کو ہلاک کیا۔ چترال کا پدرسری روایتی معاشرہ بہت کم وقت میں 3 بڑی سماجی تبدیلیوں سے گزرا ہے، خاص طور پر جب 1985 سے NGOs نے یہاں سماجی آگاہی پر کام شروع کیا۔ اس کے بعد 2000 کے بعد چترال میں تعلیمی اور ٹیلی کمیونیکیشن انقلاب آیا، جس سے روایتی معاشرہ اور اس کی اقدار متاثر ہونے لگے۔ ان تمام تبدیلیوں سے ایک طرف معاشرہ مستفید ہوا تو دوسری طرف روایتی ثقافت تبدیلی کے مرحلے سے گزری، جہاں فرسودہ روایات نوجوانوں کی زندگیوں کو پہلے جیسے معنی اور نظم و ضبط دینے میں ناکام ہونے لگے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق نوجوانوں کے جدید خواب اور روایات کے تصادم سے نوجوانوں کی فرسٹریشن بڑھنے سے خودکشیوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ چترال میں 82% متاثر افراد کی عمر 30 سے کم ہونا اس تشریح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سماجی تبدیلیوں کے نتیجے میں چترال نوجوان باہر کی جدید دنیا اور اپنے بنیادی حقوق سے آگاہ ہوئے، جنہیں روایتی معاشروں میں دبا کر رکھا جاتا ہے۔ پہلے آگاہی نہ ہونے اور جدید طرز زندگی سے ناآشنائی کے سبب وہ غربت میں نسبتاً پرسکون رہے تھے۔ اب نوجوان جدید طرز زندگی چاہتے ہیں، جو روایتی کلچر اور علاقے کی پسماندگی کی وجہ سے اکثر اوقات شرمندہ تعبیر ہونے سے دور رہ جاتی ہے۔ نوجوانوں کے خواب فرسودہ روایت سے ٹکرا رہے ہیں، مثلاً کم عمری کی محبتیں سماج کے لیے ناقابل قبول ہے، جو ڈیجیٹل دور میں رہنے والے بیشتر نوجوان کی توقع ہے۔ جہاں نوجوانوں کے ذہن تبدیل ہوئے، وہاں کلچر، اقتدار اور بزرگوں کے خیالات وہی پرانے ہی رہے۔ مثال کے طور پر بزرگ خواتین چاہتی ہے کہ بہو بیٹیاں ان کی اسی طرح خدمت کرے جس طرح انہوں نے اپنے بزرگوں کی تھی۔ اب جدید ذہنیت کی تعلیم یافتہ لڑکی کے لیے روایتی فرض، مثلاً آگ جلا کر کھانا پکانا، جانوروں کی دیکھ بھال، پدرسری نظام کے مطابق فرمانبرداری جیسے توقعات آپریشن کے مترادف ہیں۔ ان کے علاوہ چترال میں امتحان میں زیادہ نمبروں اور سرکاری نوکریوں کو لوگ سٹیٹس کی علامت سمجھنے لگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے حصول پر حد سے زیادہ زور دیتے ہیں، جس سے نوجوانوں کے ذہنوں پر بوجھ پڑ جاتا ہے، اور جو یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے خودکشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ خودکشیوں کے پیچھے سماج کا کردار واضح ہے، جو روایت پرستی کی شکل میں نہ صرف نوجوانوں کے خواب دباتا ہے، بلکہ ریس میں دوڑنے والے گھوڑے کی طرح سمجھ کر بالآخر کئی کو زندگی کی دوڑ ہارنے پر لا کھڑا کر دیتا ہے۔ ایسے میں سماج کو ماننا ہوگا کہ فرسودہ روایات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چمٹا نہیں رہا جا سکتا۔ والدین کو بچوں کو سمجھانا ہوگا، سب سے بڑھ کر یہ کہ بچوں کی خوشی اور زندگی روایات سے زیادہ اہم چیز ہے، اور یہ کہ نوجوان امتحان اور نوکری کی ریس میں دوڑانے کے لیے گھوڑے نہیں ہیں۔ اس طرح نوجوانوں کو بھی چاند کو چھونے کی ضد چھوڑنی ہوگی۔ خواب پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتے، اس کے لیے حقیقی دنیا میں لڑنا پڑتا ہے، اور ان سب کے لیے جینا اولین شرط ہے۔